بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والی محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل نہیں، بادشاہ سلامت کا اعزاز، یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور کیا صحافیوں اور سیاستدانوں کی گرفتاریاں، یہی نہیں، اس سے بھی آگے بات ہے کہ بھارتی مسافر طیارے کو حادثہ، جنگی جنون کا آفٹر شاک موجود ہے، یعنی آفٹر افیکٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ابھی تھمی ہے جنگ، سیز فائر ہوا ہے، فوجوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے دونوں جانب سے، لیکن جنگی جنون ہضم نہیں ہوا، ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ سیز فائر جو ہے۔ تو بھارت پہلے تو اسے شور مچایا یہ کہ جو معاملات ہیں وہ بھی گڑبڑ ہیں، اس لیے جنگی جنون میں اس نے ایک بار پھر ایک سفارتکار کو اپنے وطن سے نکلنے کا حکم دے دیا، یعنی دیس نکالا دے دیا۔ پاکستان نے عہد کیا، وعدہ کیا ہوا ہے کہ پہل نہیں کرنی، لیکن ہر انداز کا جواب اسی طرح دیا جائے گا، لہذا پاکستان نے بھی ایک بھارتی سفارتکار کو واپس 48 گھنٹے کے اندر اندر جانے کا کہہ دیا۔ تو یہ تو مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ جنگ جو ہے، جنگی جنون جو ہے، ابھی ختم نہیں ہوا مودی سرکار کا، اور وہ انڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ مثلا بلوچستان میں جو بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، بھارتی میڈیا کہہ رہے نہیں، وہ تو ایک بس تھی فوجیوں کی، جبکہ ہمارے ہاسپٹل موجود ہیں، وزیر اعظم بھی گئے اور سپہ سالار بھی گئے، اور بچے وہاں زخمی حالت میں پڑے ہیں، اور ساتھ شہادتیں بھی ہوئی بچیوں کی۔ لیکن مودی میڈیا، گودی میڈیا کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں آ رہی۔ پاکستان نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود ہے، جب کہیں کوئی مسئلہ اٹھے گا ہم پیش کر دیں گے کہ بی ایل اے کی جو سرپرست ہیں وہ بھارتی حکام ہے، وہ مودی سرکار ہے۔ تو یہ بھارت کی شکست کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ جنگی جنون ختم نہیں ہوا تو انہوں نے پراکسی وار شروع کر دی۔ تو سامعین حضرات، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حالات ابھی بدلے نہیں ہیں، بظاہر بدل گئے، تاہم ہمیں آپ کو کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، کیونکہ مکار دشمن، وہ کہتے ہیں نا شیر ویسے بھی درندہ ہے، لیکن اگر زخمی ہو تو اور زیادہ درندہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمارا دشمن جو ہے اس کو اس کی مطلب کا رزلٹ تو ملا نہیں، تو زخمی حالت میں شکست بھی ماننی پڑ گئی، بھاگنا بھی پڑ گیا، اپنے میڈیا سے سوالات ہو رہے ہیں، اپنے پارلیمنٹرین جو ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھے جناب نقصانات بتاؤ کتنے ہوئے، کتنے جہاز مارے گئے، اور وہ مان بھی رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ حکومت کہتی نہیں، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ، یہ نہیں ہم بتائیں گے۔ چلے یہ مرضی ان کی، اگر ان کی عوام مطمئن ہوتی مت بتائے انہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ تو یہ جنگی جنون چل رہا ہے، یہ پراکسی وار کی حیثیت سے اب چلے گا، کیونکہ ہاتھوں میں آج جب پڑے تو انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ ہمارے دفاعی صلاحیتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب انہوں نے اسی طرح پراکسی وار کرنی، کبھی کے پی کے میں ٹی ٹی پی کی طرف سے، کبھی ادھر سے۔ وہ جو چین میں ٹرائیکا بیٹھی تھی نا، امیر متقی وزیر خارجہ یعنی افغانستان، اور ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی قیادت، وہاں یہی ہو رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو باندھ کے رکھیں، یہ دہشت گردی کے ساتھ ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے ان کو پھر ایک بڑا کام بھی کر دیا کہ آپ کو ہم سی پیک میں شامل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ٹرائیکا راضی ہے اس پہ، تو ہو جائے گا۔ اب بھارت کے ہاتھ سے افغانستان بھی نکلتا لگ رہا ہے، تو وہ تو وہاں سے کر رہے تھے نا پراکسی وار، وہیں سے چل رہی تھی۔ تو بلوچستان پہ انہیں زور دے کے بچیوں کی بس پر، اسکول بس پہ حملہ کر دیا۔ لیکن یہ کیا جانے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، پرعزم قوم ہے۔ پہلے بھی ہمارے بچوں کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے خاندانوں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن نہ ہم وہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، نہ اسے بھولیں گے۔ دشمن کو جہاں جہاں ہوگا اس کو ویسا ہی جواب دیں گے، تاہم ہم تیار ہیں۔ وزیر اعظم بھی بار بار کہتے ہیں، سپہ سالار بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی گھڑی سے تیار ہیں، اس لیے کہ دہشت گردی کا جو خاتمہ کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم 80,000 سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، اور مالی نقصان بھی برداشت کر چکے ہیں، لہٰذا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس طرح کامیاب ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل نہیں، بادشاہ سلامت کے اعزاز میں۔ جناب
یہ پھلجڑی چھوڑی ہے پھر علیمہ خان صاحبہ نے. وہ کہتے ہیں خان سے میں ملنے گئی, انہوں نے مجھے کہا, جب ان کو میں نے بتایا فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا کیونکہ جنگ جیتنے پہ, انہوں نے کہا جنگ تو فوج نے جیتی, سپہ سالار نے تھوڑی جیتی, اور سپہ سالار تو بادشاہ ہیں, ان کو بادشاہ سلامت کا خطاب دینا چاہیے تھا. سپہ سالار کو یہ فیلڈ مارشل کا خطاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی عاصم منیر صاحب کی مخالفت ابھی تک جاری ہے. ساری دنیا ان کو مبارکباد دے رہی ہے, سارا پاکستان خوش ہے اور خراج تحسین پیش کر رہا ہے, مختلف تقریبات کر رہا ہے, لیکن بانی چیئرمین کہتے ہیں نہیں, جنگل میں بادشاہ سلامت ہوتے ہیں اور جنگل کا قانون پاکستان میں ہے, لہٰذا یہاں سپہ سالار کو یہ جو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا ہے جنگ جیتنے پر, یہ نہ دیں, ان کو بادشاہ سلامت کا خطاب دیں, ان کو قرار دے دیں, کیونکہ جنگل میں بادشاہ سلامتی ہوتی ہے. اب یہ ان کی اپنی منطق ہے, لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک و قوم کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں, گفتگو کے لیے تیار ہوں, لیکن کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. دوسری طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا محبت نامہ جو ہے وہ اب پھٹ چکا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے بارے میں کوئی محبت نہیں ہے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں, بلکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ناقابل اعتبار قرار دے چکی ہے, اسی لیے آپ سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں. بات جس سے کرنی ہے وہ ہے سیاستدان, سیاسی پارٹی, حکومت, اس سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ پھر وہی پرانی بات ہے, پرانا راگ ہے, دوبارہ وہ کہتے ہیں نئی پیکنگ میں آ گیا کہ میں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں. اسی اسٹیبلشمنٹ کو جس کو بے تحاشا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اب اس صورتحال میں حکومت نے ایک اور فیصلہ کر لیا. حکومت نے جو ملک میں وہ اور جو غیر ملک میں وہ, اور ایسے سیاستدان اور ایسے صحافی جنہوں نے جنگ کے دوران قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ملک و ملت کے خلاف بیانات دیے انہوں نے, ان کے خلاف جو ہے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. کہ یہ بھی اسلام آباد سے خبر آئی ہے, وہاں کے جو چیل کوے ہیں نا وہ یہ مخبری کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں اگلے ہفتے میں یہ گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. جبکہ اگلے ہفتے میں آج سماعت ہوئی مخصوص نشستوں کی, اور اس میں جو ہے مخدوم محمد علی خان صاحب جو ہیں, احمد علی خان کے محمد علی خان نام ہے ان کا, وکیل ہیں جو نظر ثانی کی درخواست پر دلائل دے تو انہیں مکمل کر لیے ہیں, اور وہ مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ سنی اتحاد کونسل جو تھی اس میں پارٹی نہیں تھی, ان کو سیٹیں دینے کی ضرورت کوئی نہیں, نہ ان کا کوئی اس میں گریونس ہے, کوئی درخواست دی انہوں نے, تو انہوں نے مکمل کر لیا. اب حامد خان اور فیصل صدیقی میدان میں ہیں, اور سماعت چلی گئی ہے پیر تک کے لیے. لیکن جو چانسز نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو 13 رکنی بنایا تھا, 2 اگر ججز نہیں آ رہے تو ان کی مرضی ہے, لیکن وہ اپنا اختلافی نوٹ دے چکے ہیں, لہٰذا ان کی رائے موجود ہے, آئیں یا نہ آئیں. ہم نے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, اور فیصلہ وہی ہوگا کیونکہ نظر ثانی کی درخواست ہے حکومت کی جانب سے. تو اب جواب الجواب میں حامد خان صاحب اپنے دلائل مکمل کریں گے. فیصل صدیقی کو ٹائم دیا گیا, انہوں نے کر لیا. وہ بہت جذباتی بھی تھے, بہت سخت بھی بولے, لیکن عدالت نے ان کو ٹائم دیا تو ان کی بات ہوگی ختم. اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ پیر کو مزید اس میں بات چیت کریں گے, لیکن لگ ایسے ہی رہے کہ آئینی بینچ جو ہے اس کو جلد سے جلد نپٹانا چاہتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں, اس میں پکڑا دھکڑ بھی شروع ہونے والی ہے, باقی بھی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے ہر جگہ پہ, ہر قسم کی, اور جو افراتفری پھیلانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, جو فیک نیوز کے ذریعے اتحاد کو منتشر کرنا چاہتے ہیں, قوم متحد ہو چکی ہے, اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ پاکستانیوں کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے بلکہ بھارتیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے خلاف ہی ہے ہم فیصلہ کریں. اب بات کرتے ہیں بھارتی مسافر طیارے کو حادثہ, لیکن خوشخبری اور مبارکباد کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں نہ کوئی مرا نہ کچھ ہوا, لیکن حادثہ ایک ہوا تھا, اور چونکہ کچھ نہیں ہو سکا, کچھ نہیں ہوا, بچت ہو گئی, لہٰذا پاکستان پہ الزام نہیں لگا. یہ مبارکباد کی بات ہے. بھارتی ایک طیارہ, مسافر بردار طیارہ, دہلی سے سری نگر جا رہا تھا, راستے میں ایئر پاکٹ آ گئی, اور کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ ہی وہ مطلب ہل جل پیدا ہوئی, وہ ان بیلنس ہوا, مسافروں چیخو پکار شور شرابہ ہو گیا, بہت زیادہ مسئلہ بن گیا.
یہی تھا کہ جیسے کوئی پاکستان نے کچھ کر دیا، لیکن وہ خیریت سے اتر گیا طیارہ اور سب محفوظ ہیں۔ بات کیا تھی کہ اس میں کچھ سیاستدان بھی موجود تھے اور کچھ ممبر پارلیمنٹ بھی موجود تھے، اس لیے خطرہ تھا اندر ہی اندر، یعنی فضاؤں میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان نے حملہ کرتا ہے، پاکستان نے کوئی کام دکھاتا ہے، تو اس لیے یہ ایسا ہوا۔ لیکن الحمدللہ وہ کچھ نہیں ہوا اور پاکستان پہ ایک نیا الزام نہیں لگ سکا۔ اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔